جب اس نے میٹرک کیا تھا تو اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی فیڈرل بورڈ میں۔ یاسر شہید کی پاکستان آرمی سے جذباتی وابستگی کیسے ہوئی؟ پروسیجر سلیکشن کا سارا جب کمپلیٹ ہوا، اس کو نیوی سے پہلے کال آ گئی کہ اس کے دوستوں نے مجھے بعد میں آگے بتایا کہ ہم اس کی قمیض، کوٹ، پینٹ، مطلب جو ہمیں پسند آتا تھا ہم لے جاتے تھے، تو یہ کبھی اس نے اعتراض ہی نہیں کرتا تھا۔ کہ جب میں گیا ہوں کراچی اس کی جسد خاکی کو لینے کے لیے، تو مجھے انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ سارا کہ اس نے ہمارے لیے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ نیوی کی عزت بچائی ہے اس نے، اور ہم سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے جوان ہیں۔ اصل ٹارگٹ ان کا وہ فورن انجینئرز کو یرغمال بنانا تھا۔ مکمل طور پہ ان کا جو منصوبہ تھا دہشت گردی کا اور سارا یرغمال بنانے کا، وہ سب مکمل طور پہ ناکام ہوا۔ تو آخری بات یہی ہوئی تھی صرف کہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں اور میں مطلب ابھی بیٹھا ہوں، تو بتا رہا تھا اپنے کہ میں نے سارے ایکشن سارے کمپلیٹ کر لیے۔ 8 سے 10 مہینے وہاں رہا، تو پھر میران بیس پہ اٹیک ہوا، پھر یہ سارا سلسلہ ہوا۔ ہارڈ ٹو بیئر، انبیئربل، نیڈ گٹس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں سنو FM 89.4۔ ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج میں ایک ایسی فیملی میں موجود ہوں، ایک ایسے خوشبخت والد کے پاس موجود ہوں جنہوں نے اس وطن کی عزت کے لیے اپنا ایک لال قربان کیا۔ شہید لیفٹیننٹ سید یاسر عباس رضوی صاحب کے والد جناب سید کرنل جعفر عباس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بتائیے گا، آپ کے صاحبزادے، ان کا بچپن کیسا تھا؟ کیا خواہشات تھیں؟ زمانہ طالب علمی میں وہ کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب اپنے آپ کو پہلے بتانا یہ چاہوں گا کہ میں ایک ایسا والد ہوں جس کا کہ یعنی سر فخر سے بلند ہے، اور میری دعا ہے میرے مولا میرا کبھی بھی سر کو نیچے نہ ہونے دے، آمین، کسی بھی صورت میں۔ اور یاسر نے ہمیں جو عزت دی ہے اور جو ہمیں اس نے رتبہ عطا فرمایا ہے اپنی شہادت سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد بھی، تو میں اس کا احسان مند بھی ہوں، اس کا قرضدار بھی ہوں۔ آپ نے اس کے بچپن کی بات کی اور اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا، تو یہ ایک بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ تھا پڑھائی میں، خاص طور پہ ویسے بڑا ایکٹیو تھا، شرارتی بھی تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اچھی شرارت، یعنی پازیٹیو وے میں شرارت کرنا، انجوائے کرنا، اس طرح کا شرارتی تھا۔ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کسی کو پہنچانا یا لڑائی وڑائی اس میں نہیں، شرارتی تھا، ایکٹیو بہت تھا، بڑا ایکٹیولی ہر چیز، بڑے تیزی سے کام کرنا، بات چیت کرنا، سمجھ جانا بات کو۔ اور پڑھائی میں یہ ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ پوزیشن آتی تھی اس کی، اور کبھی اس نے اس چیز کو یعنی ایسا نہیں کوئی مطلب اس طرح سے نہیں پیش کیا اپنی پڑھائی کی پوزیشن کی بات کو کہ جیسے کوئی بہت بڑا اس نے کام کیا یا میں کوئی انعام کا حقدار بنتا ہوں، اس طرح سے کبھی بھی بات نہیں کی اس نے۔ اور ایون جب اس کی کوئی کتابیں وغیرہ اسکول کی یا کوئی چیزیں بھی ہوتی تھیں، ضرورت پڑتی تھی، بڑا کیجولی کہ آج مجھے کوئی کاپی میری ختم ہو گئی ہے، نوٹ بک ختم ہو گئی ہے، یا مجھے لے دیں نہیں، یا میں اسکول سے لے لوں گا، جیسے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا، ہمیشہ پوزیشن لی ہے۔ جب اس نے میٹرک کیا تھا تو اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی فیڈرل بورڈ میں، پھر اس کے بعد یہ FSC میں گیا، FSC میں بھی اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس تھے جی، اور اس کو فادر آف کیمسٹری، اس کے دوست اس کے فادر آف کیمسٹری کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ٹیچرز مل کے، ایک ہوتا ہے نا جب کوئی انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے تو اس کو ٹیچر عموماً آگے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی تم یہ بھی کویسچن سالو کرو، یا اپنے پاس بلا لیتے ہیں کوئی سالو کرتے ہوئے، کوئی ایکویشن سالو کر رہے ہیں بورڈ کے اوپر، تو اس کو بلا لینا، اپنے ساتھ کھڑا کر لینا، یا اس کو کہنا کہ آپ سالو کریں، یعنی اس حد تک اس کی جو گرفت تھی نا پڑھائی پہ اور سارا کچھ اتنی تھی۔ تو اس نے ہمیں ہمیشہ خوش رکھا ہے، ہمیشہ سرخرو کیا ہے، ہماری عزت میں اضافہ کیا، اور یعنی میں اب ایک جملہ بولا جاتا ہے عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بچہ فلاں کا بچہ ہے، مطلب باپ کے ریفرنس سے اس کی مشہوری ہوتی ہے یا باپ کے ریفرنس سے اس کو بولا جاتا ہے۔ میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں اس کے ریفرنس سے پہچانا جاتا ہوں۔ جی، اب میں آپ کی یہاں پہ آنے کی مثال دے سکتا ہوں کہ آپ میرے پاس میرے کرنل جعفر سے ملنے نہیں آئے، آپ لیفٹیننٹ یاسر شہید کے والد سے ملنے آئے،
جی بے شک. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو یعنی پھر وہ بے نیاز ذات جو ہے وہ سلیکٹ کر کے بندوں کو دیتی ہے, انہیں رتبہ دیتی ہے. سر یاسر شہید کی پاکستان آرمی سے جذباتی وابستگی کیسے ہوئی؟ انہوں نے پاکستان آرمی کو ہی کیوں جوائن کیا؟ اصل میں میری جو یہ اس کی پیدائش سے اس کی شہادت تک اس نے مجھے دیکھتا رہا, تو ہمیشہ آرمی میں دیکھا. تو اس کے لیے ایک آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے نا جیسے بچے کی, کہ میں آئندہ کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. تو وہ اس کے ایک ذہن میں تھا کہ میں مطلب اس طرف جاؤں. پھر جب اس نے اپنے ایف ایس سی کا ایگزام دیا اور اس کے بڑے اچھے نمبر آئے, اس کا میرٹ ہر جگہ بہت اچھا بنا, تو میں نے پھر اس کو اوپن ایک آپشن دی, یعنی کھلا اس کے لیے ایک میدان کو کھلا چھوڑا. کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ یہاں جاؤ. میں نے کہا آپ خود ڈیسائیڈ کرو, ہم ڈسکس کریں گے آپس میں, دونوں باپ بیٹا ڈسکس کریں گے, ہم آپس میں مشورہ کریں گے, ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات چیت کریں گے, لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے. بالکل. میں جس فیلڈ میں تم جانا چاہتے ہو, جو میری اس بارے میں نالج ہوگی وہ میں تمہیں بتاؤں گا, اور جس کے بارے میں تمہارے کچھ کویشچن اگر ایسے ہیں جو میں نہیں بتا سکوں گا, تو ہم اور بندوں سے اس کے بارے میں رابطہ کر لیں گے. کوئی بھی فیلڈ, اینی فیلڈ جس میں تم جانا چاہتے ہو, کیونکہ اس کی پوزیشن, اس کے مارکس, اس کے بہت اچھے میرٹ تھا. تو پھر اس نے کہا کہ میں اگر آرمی میں چلا جاؤں, نیوی میں چلا جاؤں, ایئر فورس میں چلا جاؤں ایسے. تو میں نے کہا ہاں بھیا تم جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ اڈاپٹ کرو, اور سلیکشن جو اس کا آفس ہے ادھر جاؤ, اپنے کاغذات جمع کراؤ, انٹرویو ہوگا, ریٹن ٹیسٹ ہوگا, میڈیکل ہوگا, ISSB ہوگا, پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی, وہ اس سے پروسیس سے گزرو تم. جی. تو یہ گزرا اس میں سارے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کی جو ISSB کی سلیکشن تھی, انہوں نے ایئر فورس, نیوی اور آرمی تینوں کے لیے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ ریکمینڈیڈ ہے تینوں. تو خود سے اس کا فیصلہ تھا. پھر جب اس کا شروع ہوا پروسیجر سلیکشن کا سارا, جب کمپلیٹ ہوا, تو اس کو نیوی سے پہلے کال آ گئی, تو یہ پھر نیوی میں اس طرح یہ نیوی میں چلا گیا. ٹھیک ہے سر. جب جوائننگ انہوں نے کر لی تو پھر ان کی کارکردگی وہاں کیسی تھی؟ فیملی کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے؟ یہ دوستوں کے ساتھ ایک جیسے گاڈ فادر ہوتا ہے نا, کسی ایک دوستوں کا گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کا ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرنا, کوئی نہ کوئی ان کی پوزیشن کو آسانی سے مطلب سالو کرنا, ان کے پرابلم کو حل کرنا. جی. ایون پیسوں کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں. میں یہاں تک یہ بھی بتانا اپنا مطلب ایسے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے دوستوں نے مجھے بعد میں آگے بتایا کہ ہم اس کی قمیض, کوٹ, پینٹ مطلب جو ہمیں پسند آتا تھا ہم لے جاتے تھے. تو یہ کبھی اس نے اعتراض ہی نہیں کرتا تھا کہ جی. یہاں تک مطلب کسی کا ہوتا ہے نا جیسے دوست یار آپس میں رہ رہے ہیں, میس میں ہیں, تو کئی دفعہ بلکہ کہتا ہے وہ اپنی پینٹ قمیض مانگنے آتا تھا, یار مجھے بھی دے دو کہ میں پہن لوں. میرا مقصد ہے کہ یہ اس کا رول تھا. پڑھائی کے معاملے میں بھی سب کو جو اس سے ہیلپ مانگنا چاہتا تھا. انٹیلیجنٹ تھا, اس نے اپنے جتنے بھی کورسز کیے سارے ٹاپ پہ رہا. جی. پھر یہ نیوی میں جب گیا وہاں پہ بھی اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی. جب یہ فرسٹ ٹرم میں پھر اس کی سلیکشن ہو گئی ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیوی کی طرف سے. پھر یہ رسالپور آ گیا, ایروناٹیکل انجینئرنگ کی وہاں پہ 4 سال وہاں رہا. پھر 2010 کے فروری میں یہ واپس نیوی میں گیا اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے. جی. پھر وہاں پہ اس نے اپنی جو نیوی کی کچھ بیسک کچھ چیزیں تھیں, جو بھی ٹریننگ تھی وہ مکمل کی 2-3 مہینے میں. پھر یہ مہران بیس پہ جو اس کی اصل جگہ تھی جہاں اس نے پوسٹنگ ہونی تھی اس کی, وہاں آ گیا اور تقریباً کوئی 8 سے 10 مہینے وہاں رہا. تو پھر مہران بیس پہ اٹیک ہوا, پھر یہ سارا سلسلہ ہوا. یہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. تو ایک اس کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی بہنوں کے ساتھ اور میرے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ. جی. بہت ایک یعنی مضبوط ریلیشن میں تھا. حالانکہ زیادہ ٹائم FSC کے بعد اس نے ہم سے دور گزارا, لیکن وہ ایک ایسی بانڈنگ تھی کہ وہ ویکینڈ پہ آ جانا, جیسے چھٹی ملنی گھر آ جانا. پھر گھر آ کے بھی یہ کہ جی میں نے بس مجھے کچھ کھانے کی فرمائش کرنی یا کہیں جانے کی فرمائش کرنی, تو وہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا بہنوں کو
یعنی جو ان کی ایک پڑھائی میں یا ان کی کوئی اور جو بھی ان کے بہن بھائیوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کا ہمیشہ پازیٹیو رول رہا، اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اس کا بہت ہی ایک دوستانہ رویہ تھا۔ جی تو مجھے تو یعنی ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے میرا کوئی ساتھی دوست ہے ایک، جی اور بڑے میرے ساتھ، یعنی میرے کبھی شادی میں ہم نے جانا تو میرے کپڑے کوٹ پینٹ سوٹ وغیرہ یہ والا پہنیں گے آپ، یہ قمیض پہنیں گے، یہ اسٹائی لگائیں گے، جیسے بہت اپنائیت سے نا ہر چیز۔ تو یہ اس طرح سے اس کا ہمیشہ فیملی کے ساتھ رویہ تھا، اور یہ مطلب فیملی مینس کہ اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ بھی، یعنی اپنے چچا کے بچے تھے، اس کی پھپھو کے بچے تھے، اس کے اور رشتہ داروں کے جو بچے تھے، ان کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ تھا، ہیلپ فل، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز سالو کرنی تھی تو یعنی ابھی جب یہ سالپور سے آتا تھا لاہور ویکینڈ پہ یا کوئی چھٹیوں میں، تو اس کے دوستوں نے اس کو کام بتائے ہوتے تھے، لسٹ دی ہوتی تھی، کوئی کمپیوٹر کی، کوئی لیپ ٹاپ کی، کوئی اور چیزوں کی، تو وہ اس کے پاس یعنی ایک دو دن تو صرف انہی کے لیے یہ جاتا، مطلب اس طرح سے مطلب اس کا رویہ رہا ہر ایک کے ساتھ، جو غریب غربا میس کے تھے، کوئی لوگ کلاس کے لوگ تھے، ویٹرز تھے، سویپر تھے، ان کو بھی یہ لک آفٹر کرتا رہتا تھا ذاتی طور پہ۔ مطلب یہ ہمیں سب چیزیں مجھے اس کی شہادت کے بعد پتہ لگی، جی کیونکہ جیسے یہ ہوتے ہیں بیچارے غریب غربا، کسی کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو یہ کرتا رہتا تھا۔ تو کئیوں نے بعد میں مجھ سے رابطہ بھی کیا کہ جی ایسے ایسے اس سے ہم نے پیسے لیے ہوئے تھے تو ہم واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اس نے تمہیں دیے ہیں تم رکھو، یا مطلب میں اچھا نہیں لگتا، اس نے تم لوگوں کو خود سے دیے ہیں، میں کس کیا اس کو سمجھوں کہ میں آپ لوگ رکھیں، بس اس کے لیے دعا کریں۔ مطلب مجھے یہ سب چیزیں بہت بعد میں پتہ لگی، کئی دو تین مہینے بعد پتہ لگی چیزوں کا۔ تو اس کے کئی دوستوں نے مجھے رابطہ کیا کہ جی ہم نے بھی اس سے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگ دے دو، کسی ایسے بندے کو دے دو جو ڈیزرونگ ہے، اس کے لیے کوئی دعا کروا دو۔ تو یہ میں نے رویہ رکھا اس کا، کیونکہ جب اس نے کسی کو دے دیے تھے پیسے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھوں کہ مجھے دے دیں، بس اس نے جو دیے ہیں وہ اسی کے پاس رہے۔ تو آپ نے پوچھا رویہ، تو فیملی کے علاوہ بھی یہ سب کے ساتھ بہت ہی پیار محبت والا اور بہت ہی لگاؤ کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ سر ان کی شہادت کیسے ہوئی جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا لال اس وطن کی حرمت کے لیے، عزت کے لیے، اس عہد جو اس نے کیا تھا اس کی وفا کے لیے جب قربان ہو گیا تو کیا جذبات تھے؟ یہ 22 مئی 2011 سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا۔ تو یہ وہاں پہ نیوی کو پچھلے کچھ عرصے سے کافی، اس وقت مہینہ 2 مہینے پہلے سے کچھ تھریٹس تھیں، کوئی دہشت گردوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں، 1-2 اٹیک بھی ہوئے تھے، نیوی کی بس کے اوپر اٹیک ہوئے تھے، اس میں 1-2 شہید ہوئے تھے، پھر دوسرا اٹیک اس کی جو میران بیس ہے اس کی بس پہ ہوئے تھے، اس میں کچھ بھی شہادتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ بہت جذباتی تھا، تو پہلے ہی بہت زیادہ ایک یعنی جس کو کہنا چاہیے پاکستان سے محبت کرنے والا، اپنی دین سے محبت کرنے والا، اپنی وردی سے محبت کرنے والا۔ تو جب یہ اس کے ہوا سلسلہ 2-3، تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی اپسیٹ ہوں ان معاملات میں، بڑا دکھی اور بڑا جذباتی سی اس کی کیفیت رہی کافی عرصے۔ جی تو اس نے پھر مجھے بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ ہے، تو میں نے اس کو پھر ظاہر ہے میں نے کہا بیٹا حوصلے سے چلو، انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہماری صبر سے ہمت سے کام لیں گے تو ہم ہی فتح ہماری ہوگی۔ تو خیر یہ ظاہر ہے جذباتی ایج تھی، 23-24 سال کی عمر تھی اس کی۔ میں نے خیر اس کو اس طرح سے باتیں کیں، پھر اس کے میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ کراچی ہوتے تھے ان دنوں، وہ بھی اس کو سمجھاتے رہتے تھے۔ خیر یہ کچھ تھوڑا سا رہا سلسلہ اس کا ایسا۔ تو 22 مئی 2011 سنڈے تھا، اتوار، تو رات کو اس کی ڈیوٹی تھی، شام رات کو کوئی 8 ساڑھے 8 کے قریب ڈیوٹی شروع ہوئی اس کی۔ ان دنوں نیوی کی تھریٹس کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا فورسز انہوں نے ڈیوٹی پہ لگائی ہوئی تھی، تو کوئک رسپانس فورس کے حساب سے، QRF کے حساب سے۔ تو یہ اس ڈیوٹی میں مطلب اس فورس کا ایز اے کمانڈر وہاں پہ تعینات تھا۔ تو اس نے دھماکے کی آواز سنی، تقریباً کوئی 9:30-10 کا ٹائم تھا رات کا۔ جی
تو یہ اپنی ڈیوٹی روم میں تھا. جب ڈیوٹی چینج ہوئی تو اس نے سارا اپنا ایریا کا راؤنڈ لگایا. تو راؤنڈ لگانے کے بعد اس نے چیک کیا جو ڈیوٹی ختم کر کے لوگ جا رہے تھے, جو آ رہے تھے, چیزیں پوری ہیں, ویپن پورے ہیں, جو ایک بنی ہوتی نا ڈیوٹی چینج کرنے کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جی. تو اس نے وہ سب طریقہ کار پورا اختیار کر لیا. تو اپنے کمرے میں ڈیوٹی روم میں آ کے بیٹھا اور اس کے لیے ویٹر جو تھا وہ کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ آئے تو میں اسے کھانا دوں. تو اس نے اس وقت مجھے فون بھی کیا کہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں اور سنڈے ہے تو آج میری ڈیوٹی تھی نہیں. وہ کسی ایک جس کی ڈیوٹی تھی وہ کراچی کا رہنے والا تھا, تو اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس نے کہیں کسی فیملی کے کمٹمنٹ میں کہیں جانا تھا. تو اس نے کہا کہ میں فری ہوں, تو اس نے اس سے ڈیوٹی ایکسچینج کر لی اپنی. جی. تو بس قدرت کی طرف سے اس کے لیے شہادت لکھی تھی تو سارا سلسلہ بنا. تو اس نے پھر وہ دھماکے کی جب آواز سنی تو یہ نکلا وہاں سے باہر, تو پہنچا. تو یہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا اس وقت ڈیوٹی روم سے, جس جگہ پہ انہوں نے جہاز پہ آ کے اٹیک کیا تھا. جی. تو یہ وہاں پہنچا, تقریباً 3 منٹ کے اندر پہنچ گیا. مطلب بہت جتنی تیزی سے پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچا, جیپ پہ پہنچا تھا. یہ بات بھی بعد میں نیول چیف نے, میں اگلے دن جب میں گیا ہوں کراچی اس کی جسد خاکی کو لینے کے لیے, تو مجھے انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ سارا کہ اس نے ہمارے لیے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ نیوی کی عزت بچائی ہے اس نے, اور ہم سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے جوان ہیں کہ ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں. اور تو انہوں نے مجھے یہ ڈیٹیل بتائی جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 3 منٹ میں پہنچا. پھر اس نے ان سے, یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے موجود ڈیوٹی پہ, وہ بھی بیچارے, جیسے ہوتا ہے کوئی دھماکے کی آواز سن کے گولیاں بھی چل رہی تھیں, انہوں نے فائرنگ بھی بڑی کرنا شروع کر دی تھی. تو وہ تھوڑے کسی جگہ کسی نے سہارا لیا, کسی نے نہ ہوتا چھپنے کی کوشش کی کہ گولی نہ لگے. تو یہ جب پہنچا تو حالات بہت ہی خوفناک حالات تھے. جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس نے کوشش کی کہ میں جو ایک اور ساتھ جہاز ہے اس کو بچا لوں کسی طرح. مین وائل اس کے اوپر گولیاں چلیں. اس نے بھی پھر جو اس کے پاس ڈیوٹی پسٹل تھا, اس نے دہشت گردوں کو مقابلہ کیا ان سے. اس وقت یہ اکیلا تھا وہاں پہ. جو اس کے ساتھ باقی لوگ تھے وہ ابھی, یہ 3 منٹ میں پہنچا تو وہ تقریباً 8 سے 10 منٹ میں بعد میں پہنچے, لیکن یہ ان سے پہلے پہنچ کے اس نے ان سے مقابلہ شروع کر دیا ہوا تھا. جی. وہ اکٹھے ہوئے سارے گاڑی میں بیٹھے, جیسے ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگا انہیں, 2-4 منٹ کا وقفہ تھا. وہ تھوڑے سے زیادہ فاصلے پہ تھے, یہ تھوڑا سا کم فاصلے پہ تھا. یہ اگر پہنچے وہاں پہ تو اس نے پھر ان کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کی کوشش کی, روکا. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ پھر مطلب ہے بالکل ایکسپوز ہوا ان کے سامنے جا کے. اچھا, یہ بات جو میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میری ایک وہاں پہ جب میں بعد میں مہران بیس پہ گیا تو میرے ایک وہاں پہ جو ڈیوٹی کے لڑکے تھے اس میں سے فائر بریگیڈ کے بھی کچھ لوگ تھے. جی. ان میں سے ایک بندے سے میری پھر بات چیت ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سلسلہ تھا, یہ کیسے. تو کہتا ہے یہ جب پہنچا ہے تو بڑے ایک ہوتا نا بڑے جوش میں تھا, یہ بہت ہی زیادہ, میں کچھ کروں, بھاگوں اور پکڑوں اور جیسے. تو میں نے کہا ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی دہشت ناک اور خوفناک سچویشن کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے یا تھوڑا سا پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے. کہتا نہیں, میں نے اسے خاص طور پہ یہ بات پوچھی. کہتا نہیں سر, وہ بہت ہی ایک جذبات میں تھا اور بہت غصے میں تھا. جی. اور وہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح کچھ کروں. تو اس نے جب مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ, تو میں تھوڑا سا گھبرایا کہ گولیاں چل رہی ہیں. تو میں نے, لیکن یہ پھر اکیلا آگے بڑھا تو پھر مجھے تھوڑی سی ایک کیسے شرمندگی بھی ہوئی اور حوصلہ بھی ملا کہ میرا چھوٹا صاحب ہے, میرے سے عمر میں کم ہے, میں یہ آگے جا رہا ہے, میں یہ خیر اس کے پیچھے گیا. لیکن اس دوران اس نے اٹیک کیا, ان کے اوپر گولیاں چلائیں, انہوں نے بھی اس کو پھر نشانے پہ لیا. تو اس سارے جو میں یہ باتیں آپ کو بتائیں, اس سارے باتوں میں اور ان سارے ایکشن میں تقریباً کوئی 5 یا 6 منٹ اور مزید گزر گئے. یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا آپ سے کہ ان کا جو دہشت گردوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم جہاز کو ہٹ کر لیں گے, تو راکٹ وغیرہ تھے ان کے پاس, لے کر آئے تھے, تو جب یہ ساری دہشت پھیلے گی تو ہمارے پاس میدان صاف ہوگا. جی. تو وہاں پہ جس جگہ یہ جہاز اوریان جہاز کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے کچھ کمرے تھے, وہاں پہ فورن انجینئرز رہتے تھے. جی. اصل ٹارگٹ ان کا وہ فورن انجینئرز کو یرغمال بنانا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر پہنچنا چاہتے تھے کم سے کم ٹائم میں.
تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پہنچا اور اس نے ان کو گولیاں چلائیں، ان کو مقابلہ کیا، تو وہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا آ کے ہم سے مقابلہ کرے گا، کیونکہ بہت ہی یعنی اوپن ایریا تھا نا، کوئی چھپنے کی ایسی جگہ ہی نہیں تھی، اوپن تھا، رن وے تھا بالکل. تو اس نے جب ان کے اوپر اٹیک کیا، تھوڑا سا کاؤنٹر اٹیک کیا، گولیاں چلائیں، وہ بھی تھوڑے سے رک گئے. ان کے جو ایکشن جو انہوں نے 3 سے 4 منٹ میں کرنا تھا، جی وہ ان کا ایکشن تھوڑا سا مزید 5-7 منٹ ڈیلے ہو گیا، 10-11 منٹ پہ چلا گیا. تو اس ٹائم میں جو انجینئرز رہ رہے تھے وہاں پہ، وہ اپنے کمروں سے نکلے اور وہ جیپوں میں بیٹھ کے وہ نکل گئے وہاں سے، یعنی اپنے ایک محفوظ جگہ پہ منتقل ہو گئے. اچھا، یہ اگر ان تک پہنچ جاتے تو انہوں نے ان انجینئرس کو یرغمال بنا کے اپنے سارے مطالبات پیش کرنے تھے، اور پھر ساری دنیا میں ایک پاکستان کی ایک بدنامی ہونی تھی، اور ایک طرح سے یعنی نیوی کی بدنامی اور پورے فورسز کی پاکستان کی بدنامی. تو اس کو اس بات کا اندازہ تو نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بعد میں جب سارے کڑیاں ملیں تو پتہ لگا کہ یہ سارا سچویشن ہوئی. جب وہ انجینئر نکل گئے تو انہوں نے وہاں پہ ان کی جیپوں پہ فائرنگ بھی کی. جی وہ جیپیں بلٹ پروف تھیں، تو وہ کوئی 18 گولیاں اس سائڈ پہ 2 یا 3 جیپیں تھیں ان پہ لگیں. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں مطلب ہے وہاں پہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، جو انہوں نے بعد میں ساری ڈیٹیلز آفیشیلی بتائی تھیں. جی اب وہ جب 18 گولیاں لگی ہوں گی تو کچھ ضائع بھی تو گئی ہوں گی نا، مطلب جیپوں کے درمیان میں گولیاں دائیں بائیں بھی نکلی ہوں گی. خیر، وہ بہرحال نکل گئے. اصل میں ٹارگٹ جو ان کا تھا یرغمال بنانا اور سارا کچھ کرنا، وہ ان کا پھر وہ ایک یعنی ایک طرح سے مکمل طور پہ ان کا جو بھی منصوبہ تھا دہشت گردی کا اور سارا یرغمال بنانے کا، وہ سب مکمل طور پہ ناکام ہوا. اور ایسا ناکام ہوا کہ ان کے پاس پھر کوئی دوسرا ایک بنا ہی نہیں، کوئی ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. انہوں نے پھر اس کو جب یہ گولیاں لگیں، یہ گرا نیچے، تو اس کے بعد جب اور آگے بڑھے تو وہ انجینئرس باقی جو فورن انجینئرس تو نکل گئے. پھر انہوں نے وہاں پہ جو آ رہا تھا بندہ اس کو گولی مار رہے تھے، نظر آتا تھا اس کو گولی مار دیتے تھے. وہ گولیاں دیواروں پہ راکٹ مارے، مطلب ایک ہوتا نا ڈیسپریٹ ہو کے غصے میں، مطلب دہشت گردی بھی کرنی ہے، کچھ رزلٹ بھی لینے ہیں، تو پھر وہ کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو سر، یہ وہ موقع بنا پھر اس طرح سے. سر، شہید سے آخری رابطہ، کوئی بات، کوئی ان کا پیغام؟ جب اس نے وہاں پہ ڈیوٹی روم میں اپنی جب یہ سارا مکمل کر کے آ کے ڈیوٹی روم میں بیٹھا تھا، جب اس کی ڈیوٹی شروع ہوئی اور اس نے سارا راؤنڈ لگا لیا تو آ کے بیٹھا تھا، تو اس وقت اس نے فون کیا تھا. تو اس نے اس وقت مجھے بتایا کہ میری ڈیوٹی آج نہیں تھی، میری ڈیوٹی منڈے کو تھی، تو میرے وہ جو جس کی آج تھی وہ جو بھی اس کی چینج کرنے کا، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈیوٹی پر ہے. ادروائز میں اس کو یہی سمجھ رہا تھا میس میں ہوگا یا ادھر ہوگا. تو آخری بات یہی ہوئی تھی صرف کہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں اور میں مطلب ابھی بیٹھا ہوں. تو بتا رہا تھا اپنے کہ میں نے سارے ایکشن سارے کمپلیٹ کر لیے. تو بس ساتھ ہی یہی کا دھماکہ ہو گیا اور میں جا رہا ہوں. پھر مطلب کوئی وہ نہیں، بات چیت نہیں ہوئی اس سے. کرنل صاحب، پھر آپ وہ والدین جنہوں نے اپنے لالوں کو اس وطن کے لیے قربان کیا، یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ابھی فورسز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میرے پیغام چھوٹے چھوٹے 2-3 ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو میں اپنی تمام جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں ساروں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فوج کو کسی طرح الگ سے نہ سمجھیں. فوج ہمارے بہن بھائیوں کا ہی حصہ ہے. ایک گھر میں ایک بھائی فوج میں ہے، ایک بھائی کسی اور محکمے میں ہے، دوسری بہن کہیں اور ہے، بہنوئی کہیں اور ہے، والد کہیں اور ہے. تو وہ ایک فیملی ہے. تو فوج بھی ایک ہماری ایک فیملی ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے. اس کو بالکل کوئی یعنی کہ جی وہ فوج میں چلا گیا تو بالکل الگ ہو گیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی سارے ہم ملے ہوئے ہیں. آپ ہمارے تمام جو سول دوست ہیں، سول مہربان ہیں، سول بہن بھائی ہیں، وہ بھی فوج ہے. اور آپ فوج ہی ہے جو آپ والی فوج ہے جو ہماری اس فوج کو سپورٹ کرتی ہے اور پھر ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے. تو ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے تو ہم پاکستان کو انشاءاللہ اور آگے لے کے جائیں گے اور ترقی کریں گے. دوسرا پیسج یہ ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو ممکنہ تیاری ہے وہ کی ہوئی ہے.
کرتے رہتے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی ہوتی رہتی ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، اور اس کا ثبوت، عملی ثبوت آپ نے 10 مئی کو دیکھ لیا کہ جس طرح پاکستان نے اٹیک کیا، اپنے دشمن سے بدلہ لیا، موقع دینے کے بعد، 2-3 دن چھوڑنے کے بعد، ورنہ یہ اٹیک پہلے فوراً بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو ایک موقع دیا کہ وہ صبر کر لے اور ہٹ جائے، چلا جائے، لیکن وہ نہیں گیا۔ تو پھر جب جس طرح کیا وہ آپ ساری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان نے جس طرح اس کے کیا کہنا چاہیے دانت کھٹے کیے، اور اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے گھر تک چھوڑ کے آیا۔ تیسرا میسیج یہ ہے کہ ایک یاسر نے اپنی شہادت سے 2 دن پہلے ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا فیس بک پہ، ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس۔ ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اگر جان دینی پڑے تو پھر ہمیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ بے شک۔ تو آپ سب لوگ اپنے پاکستان کے لیے، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، بس پاکستان کے لیے کام کریں، جس محکمے میں بھی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں فوج، اور کوئی ایسی بات نہیں پولیس، کوئی ایسی بات نہیں رینجرز، سب بہن بھائی ہیں، سب آپس میں، وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہے، اور ان کے بھی بچے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ یہ میرے پیغام ہے آپ سب دوستوں کے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے، پوری پاکستان کی قوم کے لیے۔ ناظرین، پاکستان بے شمار شہداء کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ یقیناً اس قوم کو کوئی مات نہیں دے سکتا جس کی بنیادی تعلیمات میں یہ چیز ہو کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔